رہے ہیں وہ ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹس کرتے ہیں. ان کو جو مشورہ دیا تھا ہم نے اور جس کو پریکٹیکلی ان کو کرنا چاہیے تھا کہ جس کو وہاں پہ وہ شفٹ کر رہے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے تو اس کا گھر ڈیمولش کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا, اب یہاں پہ کرپشن کا اور انکمپیٹنس دونوں کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو مطلب ان کا جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ایک چیز کو ڈیل کر رہا ہے, دوسرا دوسرے کو کر رہا ہے, پھر چیئرمین جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, کوئی منسٹر آ جاتا ہے, تو انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا. یا یہ کہ جو پرانی کچی آبادیاں تھیں ان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں, اور وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو سی ڈی اے کے امپلائیز تھے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک اور بات کہی تھی, کیا تھی وہ, یہ تو ہو گیا مسلم کالونی والا. G6 میں G7 میں جو ابھی فلیٹس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ, اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہاں جو مثال کے طور پر لال کوارٹرز بنے ہوئے, فلیٹ بنے ہوئے, اس میں بھی جو بے ایمانی یا انکمپیٹنس ہے وہ سرکار کی ہے کہ ایک آدمی ایک گورنمنٹ سرونٹ کو آپ دیتے ہیں کہ بھائی یہ فلیٹ ہے آپ اس میں رہیں, جب آپ کا ٹرانسفر ہو جائے خالی کرا دیں. تو اب آپ چلے جائیں دوسروں میں, یہ مل کر فیڈرل لاجز میں ایسے لوگ رہ رہے ہوں گے جو مشرف کے زمانے کے ہیں, قابض ہیں, تو یہ کس کی مطلب انکمپیٹنس کس کی ہے, سرکار کی. یا یہ کہ یہ میریٹ ہوٹل ہے اس کے پیچھے کچھ فلیٹس بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ باہر کے لوگ قابض ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ قابض جو ہے وہ کس کی کنائیونس سے ہیں, بھائی آپ کے پاس پولیس بھی ہے, آپ کے پاس رینجرز بھی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ بھائی اگر یہ قابض ہیں ان کو نکالیں, تو جہاں آپ چاہتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں, جہاں جو کمزور سے کمزور طبقہ ہے اس پہ تو آپ کا ہاتھ چل جاتا ہے. ایک زمانے میں یہاں مفتی صاحب جب حیات تھے تو وہ اپنے ایک لاؤ لشکر کے ساتھ آئے اور وہ پتہ نہیں فیڈرل لاجز میں یا فلیٹس میں جا کے انہوں نے قبضہ کر دیا. ان کے ساتھ 25 آدمی عام تھے, اور جب تک وہ رہے ٹھیک ہے قبضہ ہے. تو قبضہ گروپ جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے اس میں زیادہ ہے. جیسے طاہرہ نے کہا کہ بھئی یہ جو کچی آبادی والے جو کرمنلز کا پہ ٹھپا لگایا جاتا ہے, تو بڑے بڑے کرمنلز تو پوش علاقے میں رہتے ہیں. جو ڈرگ بیرنس ہیں وہ کہاں رہتے ہیں, جو گن رنرز ہیں وہ کہاں رہتے ہیں, جو مطلب یہ کہ جو نیٹو کے جو کنٹینرز آتے ہیں ان کو لٹوانے کا انتظام کرتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں, وہ کچی آبادی میں نہیں رہتے. کچی آبادی میں رہنے والے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, اور مطلب یہ کہ اگر باہر کچی آبادی سے فساد, ہم نے کراچی میں دیکھا, کراچی میں تو بہت دفعہ کرفیو لگے اور فساد ہوا کہ سڑک پہ جو ہے وہ سندھی اور مہالی لڑ رہے ہیں اور کچی آبادیوں میں رہنے والے اپنا کام کر رہے ہیں. اور رات کو کسی کچی آبادی میں آپ جائیں 10 بجے 11 بجے تو لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ جو ان کی تنگ گلیاں ہیں وہاں پہ عورتیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور باہر اگر کراچی جیسا شہر ہے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے, فساد ہو رہا ہے. تو یہ مطلب یہ ریالٹی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرمنلز نہیں ہے, یہ ویگابونڈس نہیں ہے, اس میں مطلب یہ جو بھی ٹھپا آپ لگائیں افغان یا فلاں یا امیگرینٹ, تو یہ دے نیڈ شیلٹر. اور دوسرا ایک کسی صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ یہ اربنائزیشن والا, کس نے پوچھا تھا, آپ نے, کہ یہ لو انکم والا. مسئلہ یہ ہے کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ کی آپ کی تھیوری ہے نا وہ کیا ہے, یہ اس سے لنک کرتا ہے کہ آپ نے رورل ایریا میں مطلب یہ لینڈ ڈسٹریبیوشن نہیں کی, لینڈ ریفارم ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, اور وہ جو کہیں کنسولیڈیشن ہو رہا ہے, کہیں کارپوریٹ سیکٹر آ رہا ہے, تو کہیں فلاں ہو رہا ہے, تو وہاں سے اپروٹ ہو رہے ہیں لوگ, ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ پورا جو وہ جو ہے آپ کا جو اکنامک ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے, اور آپ نے جو میڈیم سائز سٹیز ہیں ان کو اگنور کر دیا. تو یہ جو آپ کی سیکوینس آف ڈیولپمنٹ یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے, یہ سیکوینس ہے, وہی غلط ہے. تو لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے یا افورڈیبل ہاؤسنگ تو اس صورت میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب لوگ آ رہے ہوں, تو آپ ان کو روکیں, پالیسی بنائیں. لیکن 58 سے 1958 سے جب یہاں پہ وہ ہارورڈ ایڈوائزری گروپ آیا تھا, اس نے جو ان کو تھیوری دی اس پہ چل رہے ہیں نا کہ بھائی انڈسٹری لگاؤ بڑے بڑے شہروں میں. اور دوسرا کسی نے یہ کہا کہ بھائی جب انڈسٹری لگ رہی ہے تو وہاں ہاؤسنگ کیوں نہیں ہوتی, بھائی کرنی چاہیے, اس کو کون منع کر رہا ہے. جب اسٹیل مل بنا پاکستان اسٹیل مل, تو جب رشینس یہاں آئے تو انہوں نے پہلے کہا کہ یہاں ہاؤسنگ ہونی چاہیے. وہاں پہ جو مڈل لیول کے لوگ تھے ان کے لیے اور ورکرز کے لیے انہوں نے گلشن حدید بنایا, اب بھی چل رہا ہے. اس کے بعد فیکٹری کی کنسٹرکشن کی. لیکن یہاں کے جو بیرنس تھے نا, رابرٹ بیرنس,
انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا کام نہیں ہے یہ. اور وہ ایوب خان کے اور فلاں کے پروردہ لوگ تھے, ان کو ہینڈ پک لوگ تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ فیکٹری لگائیں, ایکسپلائٹ کریں, ورکر کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, نہ وہ دے رہے ہیں ہاؤسنگ دے رہے ہیں, نہ ایجوکیشن دے رہے ہیں, نہ اوور ٹائم دے رہے ہیں. وہ تو بعد میں یہ سارے لیبر لاز وغیرہ بنے, ورنہ جو 8-8 گھنٹے ان سے ڈیوٹی لیتے تھے اور کوئی جگہ نہیں, تو لوگوں نے اس کے چاروں طرف جو ہے اپنے جھونپڑی ڈال لی. تو مطلب کہ آپ جو وکٹمس ہیں آپ ان کو الزام دیتے ہیں, they are the victims of the system. اور ان کو وکٹم بنانے والے کون ہیں؟ یہ سارے ایلیٹ کلاس, اس میں ہر قسم کے لوگ, پولیٹیشین بھی ہیں اور انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, بڑے بڑے ٹریڈر بھی ہیں اور سب کچھ. تو اس کو میرے خیال سے کلیئرلی سمجھنا چاہیے کہ آپ کا جو پورا سسٹم ہے وہ کیسے اسٹرکچرڈ ہے. لوکل گورنمنٹ کا نام ہی نہیں ہے, اس میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی. یا کینٹونمنٹ بورڈ ہے, ان کے الیکشن نہیں ہوتے تو فلاں کے نہیں ہوتے, اور یہ چاہتے ہیں یہ بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز رہیں, یہ ان کا انٹرسٹ ہے. تھینک یو.